یہ بتائیے کہ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص ہو یا ریاکاری، اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے قلبی معاملات کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمارے دل کے کیفیات کا ایک نام ہے جس کو ہم اخلاص کہتے ہیں یا جس کو ہم ریاکاری کہتے ہیں۔ چونکہ قلبی معاملات کے اندر نیت کو بہت زیادہ عمل دخل ہے، یہ نیت ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری جو قلبی معاملہ ہے اس کو ہم اخلاص سے تعبیر کریں گے یا اس کیفیت کو ہم ریاکاری سے تعبیر کریں گے۔ تو پہلے تو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اخلاص یہ جو نیکی ہے اس کا تعلق بھی باطن سے ہے، اور گناہ جو ریاکاری اس کا تعلق بھی باطن سے ہے۔ اب اخلاص جو ہے وہ خلوص یا خالص سے بنا ہے۔ اس کو اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شے کے اندر کسی دوسری چیز کی ملاوٹ کا نہ ہونا۔ اس کو آپ دنیاوی مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر دودھ ہے اور اس کے اندر شربت کے 1-2 قطرے ملا دیے جائیں تو وہ دودھ کے اندر اب ایک ملاوٹ ہو گئی۔ پانی ملا دیا جائے تو دودھ اب خالص نہ رہا، اس کے اندر ایک ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اور اگر دودھ کے اندر دودھ کے علاوہ مزید کسی اور چیز کی شمولیت نہ ہو، اس کو شامل نہ کیا جائے، اس کو نہ ملایا جائے، تو پھر ہم دودھ کو تعبیر کرتے ہیں کہ یہ خالص ہے۔ اسی خالص سے لفظ اخلاص بنا ہے، اور یہاں پر اصطلاحی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کو پیش نظر نہ رکھنا۔ اگر کوئی اور مقصد اس میں داخل ہو گیا، اگر مکمل طور پر داخل ہو گیا تو اخلاص بالکل ختم، اور اگر کچھ نہ کچھ اس کے اندر آمیزش ہوئی تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ اب یہ جو اخلاص ہے یہ مکمل طور پر اس میں کامل اخلاص نہیں ہے، کچھ نہ کچھ دوسری کی آمیزش ہو چکی ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسری چیزیں مل رہی ہیں اس میں دنیاوی کوئی مقصد حاصل کرنا ہو، کسی سے کوئی منصب حاصل کرنا ہو، یا کسی کو دکھانا مقصود ہو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو تم یہ دیکھو تاکہ میری تعریفیں کرو۔ اب یہ مختلف چیزیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے دنیاوی منصب حاصل کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز اس لیے ادا کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھائے، لوگوں کے سامنے بیٹھے اور پھر جو ہے اس کو اخلاص ملے۔ یہاں پر میں ایک بزرگ کا ذکر کروں گا کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دربار میں ایک شخص آیا اور جو ہے نا اس نے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ وہ مشہور تھا بزرگ کے طور پر، حقیقتاً وہ بزرگ نہیں تھا، وہ کسی بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس نے لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اور جب وہ لمبی نمازیں پڑھ رہا تھا تو اس کے پیش نظر یہ تھا کہ لوگ اس کو دیکھیں۔ پھر کھانا کھا رہا تھا تو کھانے کے وقت اس نے قلیل سا کھانا لیا۔ پھر جب وہ اپنے گھر پر لوٹا تو اس کے ساتھ بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا جو یہ سارے معاملات دیکھ رہا تھا۔ گھر پہ جا کر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ذرا کھانا لگانا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ نے کھانا تو کھا لیا تھا؟ تو کہا کہ میں نے وہاں پہ تھوڑا سا کھانا اس لیے کھایا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں جتنے وزیر موجود ہیں وہ اور بادشاہ یہ مجھ سے مرعوب ہو جائیں، مجھ سے متاثر ہوں اور مجھے ان سے مقاصد حاصل ہوں۔ تو بیٹے نے سامنے سے کہا کہ پھر آپ نے جو نماز ادا کی ہے نا اس کو بھی آپ دوبارہ دوہرا لیں، کیونکہ مقصد پھر آپ کا یہی تھا کہ لوگ آپ سے متاثر ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ شخص جو بظاہر عابد مشہور ہے لیکن یہ کیا کام کر رہا ہے؟ دوسروں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی اس ہمارے اعمال کے اندر جو ہے وہ نفس کا بھی کچھ حصہ شامل ہوتا ہے۔ اب نفس کا حصہ شامل یہ ہوتا ہے کہ یا تو نفس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اس لیے نفس وہ کام کرتا ہے، وہ مزہ کسی بھی جہت سے آتا ہے کہ بھئی تعریفیں ہو رہی ہیں سب کچھ۔ اس میں ایک بزرگ کا ذکر کروں گا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑے حج کیے، سب کچھ کیا، ایک دن میری والدہ نے مجھے جو ہے وہ کسی کام کا حکم دیا تو وہ مجھ پر ناگوار گزرا۔ تو جیسے ہی ناگوار گزرا مجھ پر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ جس طریقے سے تو نمازیں ادا کرتا ہے، جس طریقے سے تو حج ادا کرتا ہے، اس پر تو تیرے دل کے اندر کبھی ملامت نہیں ہوتی، لیکن والدہ کا حکم ماننا بھی تو اسی طرح فرض ہے جیسے نماز ادا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری نمازوں کے اندر کوئی نہ کوئی تیرے نفس کا تقاضا موجود ہے۔ تو پھر ان بزرگ نے اس تنبیہ کے بعد اپنی تمام نمازوں کو دہرایا۔